اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل الآخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ راحت نے کنارہ کیا زہرا کے پسر سے، پانی بھی بند ہوا اسی شب کی سحر سے۔ حشتم کو مصیبت تھی قیامت تھی نہم کو، حشتم کو مصیبت تھی قیامت تھی نہم کو، ایک حشر تھا خیمے میں یہ رکت تھی نہم کو۔ بچوں پہ عجب پیاس کی شدت تھی نہم کو، بچوں پہ عجب پیاس تھی شدت تھی نہم کو، اللہ نہ دکھلائے جو آفت تھی نہم کو۔ وہ دن بھی کٹا جب تو مصیبت کی شب آئی، وہ دن بھی کٹا جب تو مصیبت کی شب آئی، کھولے ہوئے بالوں کو شہادت کی شب آئی۔ کاغذ پہ لکھے کیا قلم اس شب کی سیاہی، ہیں چار طرف جن کی سیاہی سے تباہی۔ مرغان ہوا بر میں تپاں بحر میں ماہی، تربت سے نکل آئے تھے محبوب الہی، تربت میں نکل آئے تھے محبوب الہی۔ فریاد کا تھا شور رسولان سلف میں، یثرب میں تنزل تھا اداسی تھی نجف میں، صدمے سے ہوا رنگ رخ ماہ سے کافور، اختر بھی بنے مرد مقدیدہ بے نور، غم چھا گیا راحت دل عالم سے ہوئی دور، تصویر علم بن گئی جنت میں ہر ایک حور، کہتے تھے ملک رات نہ ہوے گی اب ایسی، تاروں نے بھی دیکھی نہ تھی تاریک شب ایسی، شمع طرف محفل عالم تھی جو خاموش، تھی رات بھی شبیر کے ماتم میں سیاہ پوش، تھی رات بھی شبیر کے ماتم میں سیاہ پوش۔ کیا غم تھا کہ شادی تھی ہر ایک دل کو فراموش، ہر چشم کو تھا غم میں سمندر کی طرح جوش، مضطر تھے علی اشکوں سے منہ دھوتی تھی زہرا، مضطر تھے علی اشکوں سے منہ دھوتی تھی زہرا، مقتل تھا جہاں شاہ کا وہاں روتی تھی زہرا، تھا خانہ غم خیمہ شاہنشاہ والا، آندھی یہ پریشان تھی کہ دل تھا تہو بالا، مشعل نہ ٹھہرتی تھی نہ شمعوں کا اجالا، خیمہ بھی اندھیرے میں نظر آتا تھا کالا، خاک اڑتی تھی منہ پر حرم شیر خدا کے، تھا چین بجے بھی فرش بھی جھونکوں سے ہوا کے، جنگل کی ہوا اور درندوں کی صدائیں تھراتی تھی بچوں کو چھپائے ہوئے مائیں، دھڑکا تھا کہ دشت سے نہ جانے کہیں جائیں، روتی تھی کوئی اور کوئی پڑتی تھی دعائیں، گودوں میں بھی راحت نہ پاتے تھے بچے، جب بولتے تھے شعر تو ڈر جاتے تھے بچے، بچوں کے بلکنے پہ حرم کرتے تھے زاری، غش ہو گئی تھی بال سکینہ کئی باری، چلاتی تھی رو رو کے وہ حضرت شبیر کی پیاری، یا حضرت عباس چلی جان ہماری، افسوس کے پانی کا تو قطرہ نہیں گھر میں، اور آگ لگی ہے میرے ننھے سے جگر میں۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، 9 محرم کا دن اور شب عاشور قیامت کی شب ہے اہل بیت حرم پہ۔ آج پھر ہم اس مظلوم پہ رونے کے لیے جمع ہیں کہ جن کے لیے میرے مولا و آقا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، میرا اس مظلوم امام پر سلام، میرے جد پہ سلام کہ جن کو پس گردن شہید کیا گیا۔ میرے مولا کے مصاحب انہی کی زبانی حسین زبان حسین میں سوگوار غم ہوں سیدہ انم فاطمہ نقوی آپ کی خدمت میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کو اور تمام عزاداران کو پرسہ پیش کرتی ہوں۔ عزاداران مظلوم، 9 محرم کے جب شمر کا امان نامہ آیا،
میرے مولا حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ شمر ذوالجوشن، خدا لعنت کرے اس پہ بے شمار، یہ مادر ابوالفضل عباس سے قبائلی رشتہ داری کی بنا پر امان نامے لایا۔ کوفہ سے کربلا آتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد سے اس کی ماں نے تینوں بھائیوں کی جانی امان دینے کی درخواست کی تھی، جسے ابن زیاد نے قبول کر لیا۔ کربلا میں داخلے کے بعد 9 محرم کو یہ شمر کہ اس پہ خدا کی لعنت ہو، یہ ابنائے ام البنین سے ملاقات کے لیے آیا، خیموں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پکارا اے بھانجو، چونکہ ان چاروں کو اندازہ تھا کہ شمر کس مقصد سے آیا ہے، کوئی جواب نہ دیا۔ آقا حسین ابن علی نے جب کہا کہ وہ فاسق ہے لیکن تم سے قبائلی رشتہ داری میں ہے، اس کا جواب دو، انہوں نے شمر کا جواب دیا۔ شمر نے ان سے کہا تم میری بہن کے بیٹے ہو، اس سے امان میں ہو، قبائلی رشتہ داری کی بنا پر کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دو اور یزید کی بیعت کر لو۔ اور یہ کہنے لگا امیر المومنین یزید جس کا نام ہی ایک گالی ہے، اسے امیر المومنین کہہ کے اس نے پکارا اور کہا اس کی اطاعت قبول کر لو اور اپنی جان بچا لو۔ ابوالفضل عباس سے علمدار حیدر کرار کے شیر بیٹے نے، وہ جو کہ امام حسین کے ایسے ہی اطاعت گزار ہیں، جیسے رسول اللہ کے ساتھ امام علی رہے ویسے مولا حسین کے ساتھ ابوالفضل۔ مولا عباس فرماتے ہیں یہاں پر، عباس نے شمر کو دندان شکن جواب دیتے ہوئے کہا خدا تیرے ہاتھ قطع کرے، تیری لائی امان پر لعنت۔ حسینی جذبے ایسے ہیں عزادارانی مظلوم، ہمیں بھی بہت امان نامے موصول ہوتے ہیں۔ آج کوئی تمہید کا دن نہیں ہے، نہ ہی عاشور کی مجلس میں کوئی تمہید باندھوں گی۔ آپ خود سمجھتے اور خود جانتے کہ امان نامے کیا ہیں۔ ہر وہ چیز ایک امان نامے کی حیثیت رکھتی ہے مولا کے چاہنے والے کے لیے، مولا کے ناصر و مددگار کے لیے۔ کبھی تو وہ ہوگی اس دنیا کی کسی آسائش کی صورت میں، کبھی وہ ہوگی مال و دولت کی صورت میں، کبھی یزیدی خصوصیات کے ساتھ رہنے کو کہا جائے، کبھی یہ کہا جائے کہ حسین کو چھوڑ دو، یعنی اپنے وقت کے حسین کو چھوڑ دو، دوسری جانب بہت ہے۔ جیسے کہ دنیا دکھائی جائے گی کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن امام ہمیں بتا چکے یہ دنیا تو جیسے تھی ہی نہیں اور آخرت تو جیسے ہمیشہ سے تھی۔ ہمیں بھی کچھ امان ناموں کو ٹھکرانا ہے، جیسے مولا غازی نے اس کے امان نامے کا جواب دیا کہ تیرے امان نامے پہ لعنت، ہر اس چیز پہ لعنت جو آپ کو اپنے امام سے جدا کرتی ہے۔ اس امان نامے کو کربلا میں ہی ختم نہیں کیا، یہ آج بھی امام حسین کے ہر چاہنے والے کے نام ہے کہ کبھی کوئی تمہیں امان نامہ دے کہ حسین کا ذکر چھوڑ دو، یہ عزاداری چھوڑ دو، یہ ماتمداری چھوڑ دو، یہ پرسداری چھوڑ دو، اس کے عوض یہ ہے کچھ بھی ہے، ایسے امان نامے پر لعنت ہے ہر حسینی کی جانب سے، ہر عزادار کی جانب سے، چاہے دور کتنا بھی مشکل نہ ہو۔ کئی بار وہ جان کی امان ہو سکتی ہے، کتنا مشکل ادوار آئے ہیں، عزاداری حسین پر قتل کر دیا گیا، زیارت حسین پہ قتل کر دیا گیا، ذکر علی پر قتل کر دیا گیا، محمد و آل محمد کی مدد سرائی پر قتل کر دیا گیا، کتنے شہید ہیں، ہمارا ان شہداء پہ اپنا ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایسے امان نامے پر لعنت کہ جو اپنے وقت کے امام سے دور کرے، جان حاضر ہے لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ ابوالفضل نے اس کے امان پر لعنت بھیجی اور کہا دشمن خدا تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی اور آقا کی اطاعت چھوڑ دیں۔ امام صادق علیہ السلام نے 9 محرم یوم تاسوعا کے بارے میں فرمایا، 9 محرم وہ دن ہے جب حسین ابن علی ان کے اصحاب کا کربلا میں لشکر شام کی جانب سے محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ ابن مرجانہ کی خدا کی لعنت ہو اس پہ، اور ابن سعد اپنے سپاہیوں کی کثرت کی تعداد پر شاداں تھے۔ کبھی بھی اپنی طاقت پر، اپنی کثرت پر اور خدا کی دی ہوئی مہلت پر شادہ نہ ہونا، یہ ایک پیغام ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ابن سعد ابن مرجانہ یہ شاداں تھے کہ ہمارے پاس سامان حرب زیادہ ہے، تعداد میں زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، حکومت ہماری ہے، سب ہمارا ہے۔ حسین ابن علی ان کے اصحاب کو ناتواں شمار کرتے تھے، انہیں یقین تھا کہ کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا اور اہل عراق ان کی مدد نہیں کریں گے۔ آج تم نے حسین کی نصرت کے لیے تمام دروازے بند کر دیے، کوفہ کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا، اب بتاؤ کہ کہاں ہے تمہاری یزیدیت؟ آج جگہ جگہ ہر مذہب میں
ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر سیکٹ میں کوئی کہیں سے بھی بلانگ کرتا ہے تو آج لبیک یا حسین کا نعرہ ہے۔ آج کوئی ہندو بھی ہوتا ہے تو زیارت حسین کو جاتا ہے، آج کوئی کرسچن بھی ہے تو وہ ادب سے میرے مولا حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے آتا ہے۔ اور وہ جو تم نام کے مسلمان ہوتے ہوئے حسین ابن علی کی قلیل تعداد پر یہ سمجھتے تھے کہ حسین کا نام مٹ جائے گا، وہ 72 کی قلیل سی تعداد وہ کام کر گئی جو تمہارا 9 لاکھ کا لشکر نہ کر سکا۔ ظلم کو مٹ ہی جانا، چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، کروڑوں کی تعداد میں ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی پاور ہو، سٹیٹس ہو، کچھ بھی ہو، ظلم کو مٹ ہی جانا ہے۔ کربلا ہی ہے کہ انسانیت جس کی شکر گزار رہے اور اسلام جس کا ہمیشہ شکر گزار رہے اور سجدے سے سر نہ اٹھائیں کہ اگر آج ہم یہ سب کچھ لیے بیٹھے ہیں تو یہ اس 72 کی سپاہ کا ایثار، ان کا جذبہ، ان کی قربانی کی بنا پر ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ابن سعد کی جماعت کو نہیں یقین تھا کہ کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا، اہل عراق ان کی مدد نہیں کریں گے، میرے والد اس غریب الوطن مظلوم پر قربان ہوں۔ میرے مولا صادق آل محمد اپنا سلام بھیجتے ہیں۔ اب یہاں میرے مولا ابوالفضل نے جو شمر سے کہا تو دشمن خدا ہے، تو چاہتے کہ ہم اپنے آقا اپنے بھائی حسین بن فاطمہ زہرا کو چھوڑ کر ملعون ابن ملعون، وہ جس کو ابوالفضل ملعون ابن ملعون کہہ رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی اس پہ اور خدا کی بھی لعنت ہے بے شمار ہر اس شخص پہ کہ جو امام مظلوم کے قتل پر راضی اور اس سازش میں ملوث رہا۔ تجھ پر اور تیری امان پر خدا کی لعنت، کیا تو ہمارے لیے امان لاتا ہے جبکہ فرزند رسول بے امان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کربلا ایک دور کے لیے نہیں تھی۔ We still have to make decisions and we have to make very reasonable choices in our life کہ جہاں پر امان نامے منہ پہ مار دینے ہیں لیکن اپنے وقت کے امام کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ یہ جو جان ہے یہ تو فانی ہے۔ حسین ابن علی نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جان تو دی ہوئی اس کی ہے تو کیوں نہ اسی پر قربان کر دی جائے، فنا فی اللہ کر دی جائے۔ نبی کی عصر میرے مولا حسین نے جو خواب دیکھا اسے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ نبی کی نماز عصر کے بعد خیموں کے ساتھ اپنی تلوار پر سہارا لیے فرزند فاطمہ زہرا اپنا سر زانوں پر رکھے بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے غنودگی سی طاری ہوئی۔ میری بہن زینب نے دشمن کے شور و غوغا کی آواز سنی تو جلدی سے میرے پاس آئیں، مجھے آواز دے کر کہا کیا آپ کو دشمن کے نزدیک ہونے کی آواز آ رہی ہے؟ اس وقت میں نے جو خواب دیکھا تھا اپنی بہن سے بیان کیا۔ بہن، میں نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابا علی، اماں فاطمہ زہرا، بھیا حسن کو دیکھا۔ وہ سب مجھے بشارت دے رہے تھے، اے حسین تو جلد ہمارے پاس آ جائے گا۔ جیسے ہی بہن زینب نے یہ بات سنی ان کی حالت منقلب ہو گئی۔ وہ زینب جو شریکت الحسین، اگر حسین خود اپنی شہادت کی خبر جناب زینب کو دیں تو کیا عالم ہوگا۔ بنت علی مرتضیٰ کا کہا اے حسین تو جلد ہماری پاس آ جا۔ جیسے ہی بہن زینب نے یہ بات سنی ان کی حالت منقلب ہو گئی، وہ رونے لگی کیونکہ اس بشارت میں جلد جدائی کی خبر تھی۔ میں نے اسے سمجھایا بہن صبر کرو، آہستہ گریا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں تانے دیں، یہ فریاد و شیون کا وقت نہیں، خاموش ہو جائے، خدا تم پر اپنی رحمت فرمائے۔ ایک شب کی مہلت سید الشہداء نے پروردگار سے راز و نیاز، مناجات، عبادت الہی کے لیے مانگی۔ یہ حسین ابن علی ہیں جو شہید کیے جانے والے ہیں، جن کے تمام تر اصحاب کو، جن کی اولاد کو ان کے سامنے شہید کر دیا جائے گا۔ حسین جانتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ ایک شب کی مہلت، جان بچانے کے لیے نہیں، ایک شب کی مہلت فقط پروردگار سے راز و نیاز کے لیے۔ ہم نے خدا کو پہچانا ہی اہل بیت کے ذریعہ سے ہے، ہم نے عبادت ہی اہل بیت سے سیکھی ہے، ہم نے تقوی ہی اہل بیت سے سیکھا ہے، ہم نے پردہ ہی جناب زینب سے سیکھا ہے۔ خدا سے کیسے کلام کرنا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم نے تو دیکھا کہ ایک پہر میں جو لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہے، سجدہ شکر بجا لاتا رہے، وہ خدا کیسا ہوگا کہ حسین جس کی خاطر اپنا گھر لٹاتا رہے، وہ خدا کیسا ہوگا، وہ بے شک لائق عبادت ہوگا، وہ خدا بے شک لائق عبادت ہوگا کہ جس کے لیے 21 رمضان کی سحر میرے مولا کائنات اس دنیا سے جاتے ہیں اپنے سر پہ ضرب کھاتے ہوئے، وہ یقیناً خدا لائق عبادت ہے کہ علی و حسین جیسی عظیم ہستیاں جن کی عبادت کرتی ہیں، مناجات کرتی ہیں اور شہادت کو خوش آمدید کہتی ہیں،
नवी की असर उम्र साद ने अपने लश्कर को तैयार किया। ये वही शकी है, ये वही मुनाफिक है। उम्र साद का करैक्टर एक ऐसा करैक्टर है कि खुदा से पनाह मांगे, खुदा हमें उम्र साद जैसा मुनाफिक किरदार ना दे, वैसे खसाइस ना दे। जो मेरे मौला के बोसे भी लेता था, जो दो जानू होके फर्जंद फातिमा ज़हरा के सामने बैठता भी था, अकीदत का इजहार भी करता था, और ये वही है जो लश्कर को तैयार करके इमाम हुसैन पर हमले भी करता है। खुदा की लानत है उस कौम पर कि जो आप पर हर किस्म का जुल्म करने के लिए हर हाल में तैयार है, फ़कत इस दुनिया की हीच नेमतों के लिए और आखिरत की तमाम तर नेमतों को भुला देने वाले। उम्र साद ने अपने लश्कर को तैयार किया, इस जुमले के साथ हमला करने की तशवीश दिलाई। इसने अपने लश्कर से कहा, ए लश्कर खुदा सवार हो जाओ, मैं तुम्हें कामयाबी की बशारत देता हूँ। लश्कर कूफा शोर गुल मचाता हुआ आगे बढ़ने लगा, हमारी खैमागाह के नज़दीक आ गया। यहाँ मौला हुसैन कहते हैं कि मैंने अब्बास अपने भाई से कहा, भाई मैं कुर्बान, सवार होकर इनसे मुलाकात करो, इनसे शोरगुल और हंगामे की वजह मालूम करो। अब्बास कुछ असहाब के साथ दुश्मन के पास पहुंचकर इनके सामने खड़े हो गए। आगे बढ़ने की वजह पूछी। उन्होंने कहा, अभी अभी अमीर की जानिब से ताज़ा हुक्म वसूल हुआ है कि या तो तुम बैत करो वरना इस वक्त हम तुमसे जंग करेंगे। अब्बास वापस लौटे और उनका पैगाम मुझ तक पहुंचाया। मैंने अब्बास से कहा, भैया इनके पास जाओ, अगर हो सके तो आज की शब की मोहलत ले लो और जंग को कल पर उठा रखो, ताकि हम आज की शब में नमाज, क़िरात, कुरान, दुआ, इस्तग़फ़ार में गुजारें। खुदा जानता है कि मैं नमाज, तिलावत, कुरान, दुआ, इस्तग़फ़ार किस कदर मोहब्बत करता हूँ। हम वो हैं जो सख्त से सख्त मुसीबत में, परेशानी के आलम में, मुश्किलात के आलम में, खुशी में और गमी में जिस चीज़ को सबसे पहले भूल जाते हैं वो है इबादत। नमाज में कोताही, इबादत में कोताही, कि हम इस कदर गमगीन हैं, नमाज से गाफिल हो गए। हमारे आका वो हैं और वो दर्स क्या देते हैं हम हुसैनियों को, हम अज़ादारों को, कि जब मुसीबत बढ़ जाए तो तिलावत ज़्यादा हो जाए, मुनाजात ज़्यादा हो जाए, तस्बीह ज़्यादा हो जाए, ज़िक्र खुदा ज़्यादा हो जाए, कलाम खुदा से मदद हासिल करो, अहले बैत से तवस्सुल करो। मोहम्मद व आले मोहम्मद ने हमें सिखाया कि इबादत और बढ़ा दो, मुसीबत बढ़ जाए इबादत बढ़ा दो, अपने खुदा से राज़ो नियाज़ करो। मेरे मौला किस कदर मोहब्बत करते हैं, हमारा भी यही अमल होना चाहिए। अब्बास वापस गए, बहुत ज़्यादा तकरार और बातचीत के बाद एक शब की मोहलत ले आए। अज़ादारा ने मज़लूम करबला वालों के हौसले थे दीद के काबिल, जहाँ पे सब्र मुश्किल था वहाँ पे शुक्र करते थे। वो शब आई कि जो मुसीबत की शब है, वो शब आई कि जो आशूर की शब है, कि जिसके लिए हम कहते हैं ए रात ना ढलना कि उजड़ जाएंगी ज़ैनब, सूरज ना निकलना कि उजड़ जाएगी ज़ैनब। ये अहले हरम पे इंतहाई मुसीबत की रात है और ये तारीख़ की हसीन तरीन रात भी है। मेरे मौला हुसैन इब्न अली एक शब की मोहलत लेने में कामयाब रहे, लश्कर कूफा उक़ब नशीन हुआ। मैंने कहा कि ये शब हसीन तरीन है, मुसाइब व अलाम की शब। हसीन कैसे हो सकती है? हसीन उनके लिए है जो मारिफत खुदा रखते हैं, हसीन उनके लिए है जो अपने इमाम के हम रकाब लड़ेंगे, हसीन उनके लिए है जो ये जानते हैं कि रसूल खुदा उन्हें किस कदर मोहब्बत से खुश आमदीद कहेंगे, हसीन उनके लिए है जो ये जानते हैं कि फ़ातिमा ज़हरा की दुआ उन्हें हासिल हो गई, हसीन उनके लिए है जो मौलाए कायनात के हाथों सैराब किए जाएंगे, जो ये जान चुके कि ये शब परवरदिगार से मुनाजात की शब है। ये उनके लिए हसीन है जो शौक़े दीदारे रब्बे ज़ुल जलाल रखते हैं कि हम अपने परवरदिगार से मुलाकात करेंगे, हम जल्द ही अपने खुदा की बारगाह में हाज़िर किए जाएंगे। ये शब की मोहलत मिल गई, लश्कर कूफा उक़ब नशीन हुआ। मेरे मौला फरमाते हैं, मैं कुर्बान अपने इमाम मज़लूम पर, फ़र्ज़ंद फ़ातिमा ज़हरा, फ़र्ज़ंद अमीर अल-मोमिनीन, फ़र्ज़ंद रसूल ने कहा, मैंने अपने असहाब के साथ नमाज़ पढ़ी। बाद नमाज अपने असहाब से ख़िताब करते हुए कहा, खुदा की बेहतरीन हम्द के साथ उसकी मदाह सना करता हूँ, तमाम आसानियों मुश्किलात पर उसकी हम्द बजा लाता हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र गुज़ार हूँ, तूने हमें नबूवत से करामत बख्शी,
ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ہمیں فہم دین عنایت فرمایا، ہمیں کان، آنکھ اور دل سے نوازا، ہمیں اپنے شاکر بندوں میں شمار فرما۔ اما بعد جیسے باوفا اور نیک اصحاب مجھے ملے، میرے علم میں نہیں کسی دوسرے کو ایسے نصیب ہوئے ہوں، ایسے ہی اپنے خاندان سے بہتر اور صادق کسی دوسرے خاندان کو نہیں جانتا۔ خدا میری جانب سے تمہیں جزائے خیر دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کل ہمارا آخری دن ہوگا۔ میرے مولا کا یہ خطاب اپنی اصحاب سے ہے کہ میرے مولا انہیں دعا بھی دیتے ہیں اور انہیں آگاہ بھی کرتے ہیں، کل ہمارا ان افراد کے ساتھ آخری دن ہوگا۔ جان لو کہ تم سب کو میری جانب سے جانے کی اجازت ہے، تمہاری گردن پر میری بیعت بھی نہیں، لہٰذا تم سب جانے کے لیے آزاد ہو۔ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی جان بچا کر نکل جاؤ۔ یہاں حسین ابن علی اپنے اصحاب کو آزما رہے ہیں، کسی کی بھی جان کو مصیبت میں نہیں ڈالا کہ کہیں کسی کو اپنے اہل و عیال کی فکر ہو، تو ابھی اسے کہہ دیا کہ چراغ گل کیے دیتا ہوں، چراغ بجھا دیا اور کہا کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ یہ حسین کا خیمہ ہے، حسین کسی کو شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ چراغ بھی گل کر دیا کہ جو جانا چاہے خیام امام حسین سے اسے کوئی دیکھے بھی نہ وہ شرمندہ ہو اور وہ خاموشی سے نکل جائے۔ کہا تم میں سے ہر کوئی میرے اہل بیت میں سے ایک فرد کا ہاتھ پکڑے اور رات کے اندھیرے میں نکل جائے، مجھے ان لوگوں کے لیے چھوڑ دو کیونکہ انہیں میرے علاوہ کسی سے سروکار نہیں۔ جیسے ہی میرے مولا کا یہ خطاب ختم ہوا، سب سے پہلے جس نے کلام کیا وہ میرا بھائی عباس ہے، شیر دلاور ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، بچوں، بھتیجوں، ہمیں یاد ہے کہ شہزادہ قاسم نے کہا کہ موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ یتیم امام حسن پہ ہمارا سلام ہو کہ اس شہزادے کو انتہائی دردناک شہادت نصیب ہوئی۔ بی بی ام فروہ نے امام حسن علیہ السلام کی جانب سے اپنے وقت کے امام پر قربان کیا۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ پوچھا چچا کل شہداء میں میرا بھی نام ہے، اتنے بیتاب ہے شہزادہ قاسم شہادت کے لیے۔ میرے مولا نے پوچھا میرے بیٹے تم شہادت کو کیسا جانتے ہو، موت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تو کہا شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ اور شہزادے کو انتہائی سخت مصیبت بھری شہادت نصیب ہوئی، لیکن شکر خدا بجا لایا کہ پروردگار کی بارگاہ میں شہزادے نصرت امام کی ابوالفضل عباس علمدار کے بعد علی اکبر علیہ السلام، شہزادہ قاسم علیہ السلام، بھائیوں، بچوں اور بھتیجوں نے تائید کی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کیوں کر جائیں گے، اس لیے تاکہ آپ کے بعد زندہ رہیں۔ حسین کے بعد زندہ رہنا کسی کو گوارا نہیں، خدا کبھی وہ دن نہ لائے جب ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ جناب مسلم نقیل کی اولاد کو مخاطب کر کے کہا سفیر حسین پہ ہمارا سلام ہو۔ میرے مولا نے فرمایا تمہارے لیے مسلم کی شہادت کافی ہے، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ مگر انہوں نے جواب دیا یا ابن رسول اللہ، اگر ہم آپ کی نصرت سے ہاتھ اٹھا کر اپنی زندگی میں مگن ہونے کے لیے نکل جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جذبے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ کہا اپنے مولا سے مولا آپ کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا، مولا آپ کے بغیر جی کر ہم کیا کریں گے؟ مولا آج وہ ہر چیز جو آپ کے ظہور میں حائل ہے اس سے بچ کے ہم چاہتے ہیں کہ تعجیل ظہور ہو، ہم آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتے۔ یوسف زہرا کے لیے کبھی ہم نے ایسے عہد و پیما کیے جیسے حسین کے اصحاب نے اپنے وقت کے امام سے کیے؟ اور ہم انہیں کیا جواب دیں گے کہ ہم انہیں یہ جواب دیتے پھریں گے کہ اپنے آقا کو دشمن کے نرغہ میا تنہا چھوڑ دیا، ان کی نصرت کی خاطر ایک تیر تک نہ چلایا، نہ کوئی نیزہ پھینکا، نہ کوئی تلوار اٹھائی؟ نہیں، خدا کی قسم ہے رسول خدا کے فرزند، ہم آپ کی دوری برداشت نہیں کریں گے اور کسی بھی قیمت پر آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ اپنی جان پر کھیل کر آپ کی حمایت کریں گے، آپ پر پڑنے والی بلاؤں کے مقابل سپر بنے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے خاک و خون میں غلطاں ہو جائیں، اس مقصد تک پہنچ جائیں جو آپ کے پیش نظر ہے۔ خدا آپ کے بعد زندگی کے چہرے کو سیاہ کر دے۔ ان کے بعد مسلم نوسجا نے کہا خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، خدا مجھے آپ سے جدا ہوتا نہ دیکھے، خدا کی قسم میں آپ سے جدا نہ ہوں گا مگر یہ کہ اپنے نیزے سے آپ کے دشمن کا سینہ چیر ڈالوں، خدا کی قسم جو تلوار میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی اس سے آپ کے دشمن سے جنگ کروں گا، اگر میرے پاس کوئی ہتھیار نہ بچا تو پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں سے ان پر حملہ کروں گا، مجھ میں اور آپ کے درمیان میں کوئی
जुदाई किसी तौर वाक़ ना होगी मगर उस वक्त के जब मैं आपके सामने अपनी जान जान आफरी के सपुर्द करूँ। मरहबा मरहबा, ये जज्बे हैं फ़ौज हुसैनी के। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी मुस्लिम इब्न औसजा की गुफ्तगू सुन के वजद में आ गए। ये कहने लगे कि आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक के बारगाह खुदा में साबित कर दें हमने आपके बारे में रसूलुल्लाह की सिफारिशात की रियायत की हैं। खुदा की कसम अगर मुझे मालूम होता कि मैं आपकी नुसरत में 70 मरतबा कत्ल कर दिया जाऊंगा, हर बार मेरे बदन को जलाकर खाक कस्तर कर दिया जाएगा, दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, तब भी आपकी नुसरत से हाथ नहीं उठाता। यहीं पर ज़ुहैर ने तकरीर की। ज़ुहैर क्या कहते हैं, उन्होंने बिखरे बालों के साथ शोला बयानी करते हुए कहा, या अपना रसूलुल्लाह, खुदा की कसम मैं आपकी राह में 1000 बार कत्ल होना, फिर ज़िंदा होना, फिर कत्ल होना, फिर ज़िंदा होना, ये चाहता हूँ कि मेरी जान चली जाए, लेकिन इसके बदले आपकी या जवानाने बनी हाशिम में से किसी एक की जान बच जाए। तमाम असहाब ने अपने खिताब किए, इमाम हुसैन से अपने अहद की तायीद की। यहीं पर मेरे मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से ये वादा किया कि आपकी रकाब में जामे शहादत नोश करके पैमान इलाही की निस्बत अपनी वफ़ादारी साबित करेंगे। जो ज़िम्मेदारी हम पर आयद हुई है उससे सबकदोश होंगे। ये वो मौका है शब आशूर कि जिसकी मजलिस मेरे मौला हुसैन ने पढ़ी और ये कहा, कल मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, तुम सब शहीद कर दिए जाओगे, कोई नहीं बचेगा। असहाब ने बशारत सुनी, इसके बाद यकसदा होकर कहा, हम भी खुदा की हम्दो सना बजा लाते हैं जिसने हमें आपकी नुसरत के वसीले से करामत बख्शी, आपकी रकाब में कत्ल होने से इज़्ज़त और शराफत से नवाजा। उस वक्त कासिम इब्न इमाम हसन 13 साल थे, अपनी जगह से उठे, अल्लाह अल्लाह, जनाब कासिम का ये जज्बा, ये पूछने लगे क्या कल कत्ल होने वालों में मेरा नाम भी है। मेरा मौला फरमाते हैं, जवाब देने से कबल मैंने पूछा, मेरे भतीजे तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है। बिला तौक़ुफ़ कहा, चचा जान शहद से ज़्यादा मीठी और शीरी है। ये सुनने के बाद मैंने कहा, तुम पर कुर्बान हो चचा जान, तुम भी मेरे हमरा शहीद होने वालों में होंगे, लेकिन तुम अजीम मुसीबत में गिरफ्तार होगे। अज़ादारान मज़लूम करबला, हम जानते हैं शहज़ादे कासिम ने एक ऐसा जहाद का उन्वान इख्तियार किया, शहादत का एक ऐसा उन्वान इख्तियार किया कि तारीख़ इंसानियत नहीं भूल सकती। ये वो शहज़ादे हैं जो 13 साल सिन है और जिस वक्त शहादत नसीब हुई न ज़ीन पे है न ज़मीन पर, आदा ने हमला करके शहज़ादे को टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अब मेरे मौला वाक़ा अपने असहाब को जब आज़मा चुके, कोई लालच नहीं दिया, ये नहीं कहा कि फ़र्ज़ंद फ़ातिमा ज़हरा तुम्हें ये हुकूमतें देगा, ये नहीं कहा मेरे साथ आने पर ये मिलेगा, मेरे साथ आने पर तुम्हारी ज़िंदगियाँ आसान होंगी, बल्कि ये बताया कि तुम कत्ल होगे, शहादत होगी, दर्दनाक मुसाइब व आलाम होंगे। लेकिन अब जब के सबको आज़मा चुके, सब अपने अहद दे चुके, ईमान और जज्बे खालिस हैं, इमाम ने फरमाया शब आशूर की मजलिस के अख्ताम पर अपने असहाब की सदाकत और ईमान को आज़मा कर ये फ़कत खुदा की खातिर मेरी हमराही और नुसरत कर रहे हैं। उस वक्त मैंने चंद लम्हात के लिए जहाने मादी के पर्दे उनकी आंखों से हटा दिए। अब इमाम हुसैन ने, इमाम वक्त ने जहाने मादी के पर्दे असहाब की नज़रों से हटा दिए ताकि वो जन्नत में अब अपने मुकामात का नज़ारा कर लें, तामे करामत इलाही से सैर हो जाएं। मैंने कहा, उन्होंने निगाह की, आसमान की जानिब देखा, जन्नत ने अपने घरों को मुशाहदा किया जो इनकी शहादत से कब्ल परवरदिगार ने इनके मुखलिस जज्बों की बिना पर इनके लिए बनाए। अपने घरों को मुशाहदा किया, मैंने इनमें से हर एक को उसका घर दिखाया, फ़लाँ ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा कसर है, ये तुम्हारा दर्जा है, ये तुम्हारा मुकाम है। ये आशूर की शब है जब इमाम हुसैन अपने खैमे में आए, अपनी तलवार सीकल करने के लिए जौन को दी और ये अशार तलावत करते जाते हैं। इमाम मज़लूम फरमाते हैं, ए ज़माने तेरी दोस्ती पर नफरीन हो, तूने कितने सवेरे और शामें देखी जिनमें कोई साथी अजीम शख्स मारा गया। ज़माना कभी भी किसी नेमुल बदल पर कनात नहीं करता। हर जिंदा मौजूद के सामने एक रास्ता है जिस पर वो चला आ रहा है।
کوچ کرنے کا وعدہ کس قدر نزدیک ہے، لیکن تمام امور خدا جلیل کے ارادہ سے وابستہ ہیں۔ آدھی شب بیت گئی، اصحاب خدا مناجات میں مشغول ہیں۔ ان کی تسبیح و تحلیل کی آواز شہد کی مکھیوں کے چھتے سے آنے والی بھنبھناہٹ کی آوازوں سے مشابہ تھی۔ ان میں سے ہر ایک یا تو نماز میں تھا، حالت قیام میں تھا، حالت رکوع میں تھا یا حالت سجود میں تھا، کوئی دعا میں تھا، کوئی استغفار میں تھا، کوئی تلاوت خدا میں مشغول تھا۔ یہ جماعت ہے امام حسین ابن علی کی، وہ مختصر سی جماعت جو شوق عبادت پروردگار رکھتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے بھی سراج سحر ہونے تک نماز و استغفار و دعا بارگاہ الہی میں کی۔ اس شب میرے مولا نے یہ آیات تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں، تاکہ ظالمین یہ جان لیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، مہلت زیادہ ہے، ان کے سر پہ کوئی تلوار نہیں لٹکی، ان کا وقت شہادت قریب نہیں، ابھی قتل نہیں کیے جائیں گے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے دی گئی رعایت ان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو مولا نے قرآن کی آیات کی تلاوت سے یہ بات عیاں کر دی کہ خدا فرماتا ہے، کلام الہی ہے، اگر کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں رہنے نہیں دے گا جس حال میں اب تم لوگ ہوگے، یہاں تک کہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے جدا کر دے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرے مولا نے اسی شب میں یہ دعا کی، خدایا ہم تیرے رسول کے اہل بیت ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کے قرابت دار ہیں، جن لوگوں نے ہمارے حق میں ظلم کیا، ہمارا حق غصب کیا، انہیں برباد کر دے، خدایا انہیں برباد کر دے۔ کیسے ظالمین ہیں، کیسے بد نصیب ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی بد دعا نصیب ہو رہی ہے۔ بے شک تو دعائیں سننے والا، دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، شب عاشور و مصائب و آلام کی شب ہے جس میں ہر بیوی اپنی قربانی کو سجا رہی ہے۔ کبھی کربلا والوں کی ماؤں جیسی مائیں دیکھی آپ نے؟ ماں تو اسے کہتے ہیں کہ جو سختی اور مصیبت میں اپنے بچوں کو چھپا لے۔ کربلا والی مائیں وہ ہیں کہ جب مصیبت آ گئی تو ہر بیوی چاہتی ہے، جناب زینب چاہتی ہیں اون و محمد کل میرے بھیا پر پہلے قربان ہونا، اور ہر رشتے سے بھی انتہائی اہم رشتہ ہے امام کی نصرت کا رشتہ۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ نصرت امام پہ پہلے قربان ہو۔ جناب ام لیلہ چاہتی ہیں علی اکبر پہلے قربان ہو۔ جناب ام فروا چاہتی ہیں امام حسن کی جانب سے میرا لال قاسم پہلے قربان ہو۔ بی بی ام رباب گریا کرتی ہیں، ان کہتی ہیں کہ میری تو قربانی بہت چھوٹی ہے، لیکن اس قربانی نے وہ کام کر دیا جو ابو الفضل کے جہاد جیسا تھا۔ ہمارا سلام ہے عاشور کی شب میں ان بیویوں پر کہ جو مناجات امام حسین سن رہی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ کل حسین تنہا نہ رہ جائیں، اپنے بچوں کو وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ وا محمدہ وا علیہ، عاشور کی شب ڈھلتی ہے، ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈھلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ آذان سحر علی اکبر نے اس درد بھرے لہجے میں کہی، کربل کی زمین تھرائی ہے، خیام پہ ہے بچائی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔